السلام علیکم یوٹیوب ٹیم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دکان پر گاہک اللہ بھیجتا ہے۔ اچھا، برطانیہ، چین اور ملیشیا مشہور سپر سٹور میں کام کرنے والے ایک لائق فائق مینیجر کو بن داؤد سپر سٹور مکہ میں کام کرنا اتفاق ہوا۔ وہ برطانوی نشرہ تھا اور بزنس مینجمنٹ کی کتابوں میں اس نے ہمیشہ اپنے مد مقابل منافقین کو نیچا دکھا کر آگے بڑھنا ہی سیکھا تھا۔ مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ اس نے بطور ریجنل مینیجر کی اپنی خدمات سر انجام دی۔ ورثہ اعصار اس نے دیکھا کہ ایک دوسرے نام کے سپر سٹور کی برانچ اس کے سٹور کے بالکل سامنے کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ ادھر آ کر اس کی سیلز پر اثر انداز ہوں گے، لہٰذا اس نے فوراً بن داؤد سپر سٹور کا مالکان کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں اسے نئے سپر سٹور کے متعلق کچھ معلومات، مشورے اور آئندہ کا عمل اختیار کرنے کی تجاویز دی۔ اس کو زندگی میں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا جب مالکان نے اس کو نئے سپر سٹور کی ملازمین کا سامان رکھوانے، سٹور کے تزئین و آزائش اور ان کے چائے پانی کا خاص خیال رکھنے کا کہا۔ اس کی حیرت کے ختم کرنے کے لیے بن داؤد سٹور کے مالکان نے کہا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لائیں گے اور ہمارا رزق ہمارے ساتھ ہوگا۔ آپ اپنے لکھے گئے رزق میں ہم ایک ریال کا اضافہ نہیں کر سکتے اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اور نئے سٹور والوں کے رزق میں ہم ایک ریال کی کمی نہیں کر سکتے اگر اللہ چاہے، تو کیوں نہ ہم بھی اجرا کمائیں اور مارکیٹ میں نئے آنے والے تاجر بھائی کو خوش آمدید کہہ کر ایک خوشگوار فضا قائم کریں۔ دوسرا واقعہ مشہور پولٹری کمپنی کا ہے۔ الفیضہ پولٹری کمپنی کے مالک نے مکہ مکرمہ میں ایک عظیم الشان مسجد فقیہ بھی تعمیر کی ہے۔ اس کی منافس کمپنی الوطنیہ چکن لاہور ریالوں کی مقروض ہو کر پن کے قریب پہنچ گئے۔ فقیہ کمپنی کے مالک نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے مخالف کمپنی کے مالک کو ایک خط بھیجا اور 10 لاکھ ریال سے زائد کا چیک بھیجا۔ اس خط میں لکھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کے قریب کھڑے ہو، میری طرف یہ رقم قبول کرو، اگر مزید رقم کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ یعنی کہ اس نے اس کو پوچھا تیا بھیجا، یعنی کہ کہا کہ تم میری طرف سے کام کرو، میری طرف کام کرو، پیسوں کی واپسی کی فکر مت کرنا، جب ہو لوٹا دینا۔ اب دیکھتے ہیں کہ ارب پتی شیخ الفقیہ کے پاس الوطنہ کمپنی خریدنے کا ایک نادر موقع تھا، لیکن اس نے اپنے سب سے بڑے مخالف کی مالی مدد کرنے کو ترجیح دی۔ حاصل کلام، اوپر بیان کیے گئے 2 سچے واقعات آپ کو اسلامی تجارت کے اصولوں سے متعارف کراتے ہیں۔ کسی مخالف کمپنی سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے ہیں اور کسی پر احساس کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا بازو پکڑ کر آپ کو کامیابی کا معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی کی ٹانگ کھینچنے سے آپ کا رزق زیادہ نہیں ہوگا، اس کا جو نصیب کا ہے اس کو مل کر رہے گا۔ فرض کیا اگر آپ کی دکان کے ساتھ دوسری آپ کی کوئی دکان بن جاتی ہے تو آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ اس کی دکان بن گئی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ پاک آپ کو پہلے بھی رزق دے رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اگر اس کی دکان ساتھ لگ گئی ہے اس سے آپ کے کاروبار کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ادھر بھی بھیجتا ہے گاہک، ادھر بھی بھیجتا ہے، کسی کو ایسے رائے کا نہیں جانے دیتا۔ تو آپ ایسے پریشان نہ ہوا کریں، کسی کی کوئی بات بھی ہو، یعنی کہ جیسے کوئی دکان بنا لیتے ہیں رشتہ دار تو اس کے ساتھ آپ کی بحث شروع ہو جاتی ہے، بھائی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو رزق اللہ نے دینا ہے، انسان نے نہیں دینا۔ اگر انسان نے رزق دینا ہوتا تو آج سب بھوکے مر رہے ہوتے۔ برائے مہربانی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے خاندانوں میں کوئی ایسا ایشو کریٹ ہو۔
انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو.